اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کا بھائی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، موسم خراب ہے، سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرو، گرم کپڑے اڑھا کرو، گرم چیزیں کھلاؤ، نزلہ زکام کھانسی پتہ نہیں کیا کیا امراض لگ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں آپ کو جو آج کل اس موسم میں ہم ایک اطریفل بناتے ہیں جو اس موسم میں بہت بکتا ہے، تو میں آج وہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی بنائیں، آپ کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ یہ 20-30 مرضوں پر قابو پاتا ہے یہ نسخہ، لیکن میں چند امراض آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو جب کھاؤ گے آپ خود کہو گے کہ یار واقعی حکیم صاحب کو نسخہ دیا تھا۔ بازار سے جاتے ہیں، کوئی اطریفل کسی نام کا لیتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی طنز نہیں کر رہے، کوئی فائدہ دیتا ہے کہیں نہیں دیتا۔ یہ جو ہے اطریفل ہر مزاج والا اس کو کھا سکتا ہے، ہر مزاج والا، چھوٹے بچوں کو کھلائیں، بڑے کھائیں۔ تو فائدہ کیا دے گا، میں چند امراض آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دائمی نزلہ ہو، کھانسی ہو، حتیٰ کہ جیسے آج کل کھانسی کا امراض لگا ہوا ہے، خشک کھانسی، اور جریان ہو، جگر کی گرمی ہو، بہت سے لاجواب یہ دوا ہے۔ جس ہمارے بزرگ کو گھر میں کسی کو سر میں درد رہتا ہے، پرانے سے پرانا سر کا درد ہو، چند دن یہ صبح شام یہ خوراک کھلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قبض پہ کام کرتا ہے، بہت میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ بہت لاجواب چیز ہے۔ اس موسم میں، بارشوں کے موسم میں، سردی میں ہم یہ دیتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ جو ہم خود نسخہ بناتے ہیں وہی آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو بنائیں۔ اور ایک اور میں امراض بھول گیا، اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عمر سے پہلے ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ نسخہ کھائے 1 مہینہ، انشاءاللہ اس کے بال سفید نہیں نکلیں، یہ تجربہ ہے ہمارا۔ تو آپ نے نسخہ اجزاء ذرا نوٹ فرما لیں۔ بڑی منقع، است خدوس، بسفانج، خشک آملہ، حلیلہ سیاہ بریا، اس کو بریا کر لینا ہے، حلیلہ کابلی اور زرد ہریڑ، اس کی پوست گٹلیں نکال کے، میٹھا سوڈا، گلاب کے پھول، اور آپ نے ان سب کو، جو جڑی بوٹیاں ہیں، ان سب کو آپ نے 20-20 گرام لینا ہے، اور کشتہ فولاد جو بھی آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی بنا ہوا ہے وہی ڈال سکتے ہیں۔ وہ آپ نے اس میں اگر 20 گرام کے حساب سے آپ یہ نسخہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کشتہ فولاد بھی 20 گرام ڈالنا ہے۔ اگر آپ 10-10 گرام کا بنا رہے ہو تو کشتہ فولاد بھی آپ نے 10 گرام ڈالنا ہے۔ یہ سب اجزاء کو لے کر صرف جو حلیلہ سیاہ ہے اس کو صرف بریا کر لیں، آپ گھی میں کر لیں، آدھی کچی آدھی پکی جیسے کرتے ہیں، زیادہ جلانی نہیں۔ اکثر میرے پاس تو پکچر سینڈ کرتے ہیں کہ وہ جلا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان سب کو کوٹ کر چینی کا اقوام تیار کریں۔ جو ہم ایک تولے کی اگر بناتے ہیں، مثال کے طور پہ 10-10 گرام کی بناتے ہیں تو وہ آدھا کلو چینی لگتی ہے۔ اگر 20-20 گرام تو 1 کلو چینی کا آپ اقوام تیار کریں، یہ پاؤڈر اس میں مکس کر دیں، آپ کا اطریفل تیار ہے۔ اب آپ نے اس کو کھلانا کیسے ہے؟ جو بھی مرض ہے میرے بھائی، جو بہت لاجواب اور ہر گھر کی ضرورت ہے،
اگر کسی کو نہ کوئی بنا سکے تو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کھلاؤ گے، عمر سے پہلے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں نہیں ہوں گے۔ خود ہمارے بھائی کھائیں، جن کی نظر کمزور ہے وہ کھائیں، جن کے اندر امراض ہیں، گیس کے امراض کسی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے کوئی بھی ہے، گرمی کی وجہ سے، گرمی زیادہ ہوتی ہے جسم میں، اس کو کھائیں۔ تو جو بڑے ہیں ان کے لیے جو چائے والا چھوٹا چمچ ہوتا ہے، پلیز میری مقدار کو ذرا سمجھا کرو۔ میں جب کہہ دوں نا کہ 1 چمچ صبح 1 چمچ، تو چھوٹا چمچ استعمال کیا کرو۔ میرے بھائی جو گھروں میں ہے نا چمچ جس کے ساتھ ہم کوئی حلوہ وغیرہ کھاتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہیں۔ بات کو ذرا سمجھو، حکیموں کے اوپر اعتراض نہیں کیا کرو، اپنا بھی کچھ عذر بنایا کرو۔ تو 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو آپ نے تازہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر چھوٹے بچے ان کو آدھا چمچ کھلائیں، انشاءاللہ ایسی شفا ہوگی، میں کہہ رہا ہوں 20 امراض آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ آپ کو کوئی بھی امراض ہے، آپ اس اطریفل کو صبح شام استعمال کریں، پھر آپ 4 دن بعد جو بھی امراض ہیں اس کو نوٹ کر لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، یار مجھے یہ بھی شکایت ہے، یہ بھی شکایت ہے۔ 3 دن بعد آپ مجھے اس کو کھا کر میسج کرنا کہ حکیم صاحب آپ نے نسخہ بتایا، ہم نے اطریفل بنایا، ہم نے کھایا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، جو خرچہ آئے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔